سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس کی رحمت کی طرف، اس کی جنت کی طرف دوڑ لگا لو، مقابلے میں آ جاؤ، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو، ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، سب سے پہلے نیکی کرنے والے بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف، نماز میں جب امام نماز شروع کرتا ہے حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام نماز ختم کرتا ہے، نماز پوری ہو جاتی ہے، فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالی پوری رات کی عبادت کا ثواب دے دیتا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دخلت مسجد فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائما، آپ کھڑے ہوئے تھے، فقمت معه، تو میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور نماز میں شامل ہو گئی، فاطال قیامه، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کو بہت طویل کر لیا، اريد ان اجلس، میں نے دل میں خیال کیا کہ میں تو تھک گئی ہوں، میں بیٹھ جاتی ہوں، ثم التفت الى امرأة ضعیفہ، میں نے دیکھا میرے ساتھ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے اور وہ ابھی تک قیام میں کھڑی ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ تو مجھ سے زیادہ ضعیف ہے اور یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے، تو میں جوان ہو کر عمر میں کم ہو کر کیوں سست ہو رہی ہوں، مجھے بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، وقام به آناء اللیل، اور وہ کھڑے ہو کر رات کو قیام اللیل کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، فرمایا جب ایسے بندے کو دیکھو تو دل میں یہ تمنا پیدا کرو کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ حافظ عبدالوہاب سیٹھان کے دروس، خطبات اور بیانات سننے کے لیے ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا یہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرہ کے آخری ایام اس ماہ مبارک کے جو بڑی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے اور اس عشرے کے آخری ایام جب گزرنے لگتے ہیں تو دل میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ مہمان یا مسافر جس طرح تیزی کے ساتھ آیا تھا اسی طرح تیزی کے ساتھ واپس جا رہا ہے، اور ہر مومن، ہر مسلمان جس طرح اس کے آنے پر ایک خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے، اسی طرح ان ایام کے اتنے جلدی گزر جانے پر اس کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ یہ ماہ مبارک ابھی کچھ دیر اور رک جاتا تاکہ اس کی برکات اور اس کی رحمتیں ہم مزید سمیٹ سکتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جس نے آنا ہے اس نے چلے بھی جانا ہے، یہ دنیا کا ایک دستور ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جو گھومتے رہتے ہیں، گزرتے رہتے ہیں، اور ہر مومن کی یہ سوچ ہوتی ہے، یہ فکر ہوتی ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ بڑے خوش نصیب ہیں ہم جن کی زندگیوں میں یہ رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر آیا
اور فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم میں سے کسی کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ رمضان المبارک کس کے لیے آخری رمضان المبارک ثابت ہو، اور پھر اگلے سال وہ ان بہاروں کو، ان رحمتوں کو دوبارہ دیکھ نہ سکے۔ کتنے ہمارے عزیز و قارب دوست احباب رشتہ دار جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تراویح میں بھی شامل ہوں گے، سحر اور افطار میں بھی شامل ہوں گے، نیکی کے کاموں میں بھی ہمارے ساتھ معاون ہوں گے، ساتھ ہوں گے، لیکن یہ رمضان المبارک کئی احباب جو ہیں وہ نہیں پا سکے، اور اسی طرح اگلے سال بھی اسی طرح کئی احباب اور کئی دوست ایسے ہوں گے جو دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ان ایام کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھتے ہوئے مومن اور مسلمان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رحمت، مغفرت اور بخشش طلب کر لیں۔ اور یہ دعا ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو منور فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ خاص طور پر پچھلے سال ہمارے شیخ قاری عبدالباسط صاحب رحمہ اللہ، وہ پچھلے سال حیات تھے، رمضان مبارک کے آخری ایام میں وہ وفات پا گئے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ چونکہ وہ ہمارے محسن بھی ہیں اور ایک زندگی کا ایک حصہ انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا ہے، دین کا کام، تبلیغ، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے احبابوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے محسنین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور اسی طرح اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے اور اس کو آباد کرنے والے جتنے بھی ساتھی تھے، سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، سب کی قبروں پہ رحمت فرمائے، اور خاص طور پر ہماری اس مسجد کے رونق جو تھے پیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو یہ ایک سوچ ہے انسان کی کہ یہ رمضان مبارک ہے یا زندگی کے ایام ہیں، یہ اسی طرح گزرتے چلے جائیں گے اور یہ وقت تیزی سے ہاتھ سے نکلتا چلا جائے گا اور انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، اور اس کا خسارہ بھی یہی ہے کہ اس کی عمر اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس کی رحمت کی طرف، اس کی جنت کی طرف دوڑ لگا لو، مقابلے میں آ جاؤ، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو، ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، سب سے پہلے نیکی کرنے والے بن جاؤ۔ یہ مومنوں کے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہے۔ انہم یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی میں جلدی کرتے ہیں۔ والسابقون الاولون، وہ نیکی میں پہل کرتے ہیں۔ پہل کرنا اور نیکی میں جلدی کرنا یہ مومن کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کھلا اعلان ہے کہ اس کی رحمت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف، اس کی بخشش کی طرف
دوڑ لگا لو. حالانکہ دنیا کی دوڑ جو ہے اس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، آخرت کی دوڑ کا حکم دیا ہے. لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن. فرمایا دو بندے قابل رشک ہیں جن کے اعمال دیکھ کے، جن کا کردار دیکھ کے آپ کو بھی رشک کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس بندے کی طرح بن جائیں. فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، فرمایا ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے. وقام به آناء اللیل، اور وہ کھڑے ہو کر رات کو قیام اللیل کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے. فرمایا جب ایسے بندے کو دیکھو تو دل میں یہ تمنا پیدا کرو کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. اور فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے جس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، فَهُوَ يَتَصَدَّقُ، اور وہ خرچ کرتا ہے آناء اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن کو بھی اور رات کو بھی. فرمایا ان دونوں بندوں کو جب دیکھو تو دل میں یہ خواہش پیدا کرو کہ میں بھی کاش ان لوگوں کی طرح قرآن پڑھنے والا بن جاؤں اور کاش میں بھی ان کی طرح خرچ کرنے والا بن جاؤں. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنے والوں، فرمایا مقابلہ کرو. کس چیز میں؟ نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرو. ایک دوسرے کو دیکھو کہ کس طرح وہ نیکی میں سبقت حاصل کر رہا ہے تو مجھے بھی نیکی میں سبقت حاصل کرنی چاہیے. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا دخلت مسجد فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائماً، آپ کھڑے ہوئے تھے. فقمت معه، تو میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور نماز میں شامل ہو گئی. فاطال قیامه، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کو بہت طویل کر لیا. اريد ان اجلس، میں نے دل میں خیال کیا کہ میں تو تھک گئی ہوں، میں بیٹھ جاتی ہوں. پھر فرماتی ہے ثم التفت الى امرأة ضعیفہ، میں نے دیکھا میرے ساتھ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے اور وہ ابھی تک قیام میں کھڑی ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ تو مجھ سے زیادہ ضعیف ہے اور یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے، تو میں جوان ہو کر، عمر میں کم ہو کر کیوں سست ہو رہی ہوں؟ مجھے بھی کھڑا ہونا چاہیے. فرماتی ہے کہ پھر میں بھی اس بڑھیا کو دیکھ کر کھڑے ہو کر میں نے بھی قیام کو پورا کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ جب کسی کو دیکھو نیک کام میں لگا ہوا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور اس کو دیکھ کر متاثر ہو کر وہ نیک کام آپ بھی کرو اور اس کی تمنا پیدا کرو اپنے دل کے اندر کہ کاش یہ کام میں بھی کروں. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا ان اللہ عز وجل جعل قوت المؤمن فی قلبہ، اللہ رب العالمین نے قوت جو ہے، طاقت جو ہے، یہ مومن کے دل میں رکھی ہوئی ہے. وَلَمْ يَجْعَلْهُ فِي أَعْضَائِهِ، فرمایا اس کی قوت اس کے اعضاء میں نہیں ہے، اس کے دل میں ہے. أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الشَّيْخَ يَكُونُ ضَعِيفًا، فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں ہے ایک بوڑھا آدمی کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتا ہے اور وَيَصُومُ نَهَارًا، اور وہ دن کو روزے بھی رکھتا ہے حالانکہ گرمی کا موسم ہوتا ہے. یہ قیام بھی کرتا ہے، گرمی کے روزے بھی رکھتا ہے. فرمایا دوسرے لوگ، جوان لوگ
आजिज आ जाते हैं, लेकिन ये बूढ़ा इबादत में लगा होता है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने उसके दिल में ईमान की कुव्वत और हरारत को पैदा किया हुआ है कि एक जवान आदमी या एक बच्चा वो पूरे क़याम नहीं कर सकता, वो रोज़े और नफली रोज़े नहीं रख सकता, लेकिन ये तौफीक अल्लाह ताला एक बूढ़े को दे देता है कि वो पहली सफ में खड़े होकर शुरू से लेकर आखिर रमज़ान तक क़ियामुल लैल में पूरा कुरान सुनते हैं। और नौजवान सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, वो पूरा क़याम नहीं कर सकते, 8 रकात 10 रकात पूरी तिलावत नहीं, क़याम नहीं कर सकते। लेकिन एक मस्जिद में 2-3 बूढ़े ऐसे होंगे जो शुरू से लेकर आखिर तक क़याम करते हैं, खड़े होकर कुरान सुनते हैं। तो ये कोताही है नौजवानों की। चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ, जो इमाम के साथ खड़ा हो जाता है नमाज में, जब इमाम नमाज शुरू करता है, हत्ता यंसरिफा, यहाँ तक कि इमाम नमाज ख़त्म करता है, नमाज पूरी हो जाती है, फरमाया उसको अल्लाह तबारक व तआला पूरी रात की इबादत का सवाब दे देता है। ये नहीं 2 रकात पढ़ ली सवाब उसको मिलेगा, लेकिन फरमाया पूरी रात की इबादत का सवाब उसको मिलेगा जब इमाम खड़ा हो जाए, इशा की नमाज पढ़ ली, उसके बाद 2 सुन्नत पढ़ने के बाद फिर वो तरावी में खड़ा हो जाता है और आखिर वितर पढ़ने तक वो इमाम के साथ नमाज में शामिल होता है। और बाद अहबाब ये भी गलती करते हैं कि वितर छोड़ देते हैं कि बाद में पढ़ने, हालांकि इमाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब इमाम खड़ा हो जाए उसके बाद उसके साथ तक खड़े रहो जब तक वो नमाज मुकम्मल करे। हाँ, रात को खड़ा होता है, तहियतुल मस्जिद पढ़ सकता है, तहियतुल वुज़ू पढ़ सकता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया एक ऐलान लगा दिया कि मेरी रहमत और मेरी बख्शिश जो है उसकी तरफ दौड़ लगा लो। और अल्लाह की रहमत और बख्शिश रमज़ान मुबारक में उसके दरिया बह रहे हैं, उसकी रहमत की बारिश हो रही है। फरमाया उसमें अपना हिस्सा ले लो। उइद्दत लिलमुत्तकीन, फरमाया उसकी जन्नत की तरफ भागो जिसकी चौड़ाई जो है वह ज़मीन और आसमान के बराबर है। मा ला आइनुन रात वला उदुनुन समिअत वला खतर अला बशरी क़ल्बिन, फरमाया कि वो जन्नत ऐसी है जिस जन्नत के बारे में किसी ने सुना नहीं है, किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं है और किसी दिल में उसके बारे में ख्याल नहीं आया कि वो इतनी खूबसूरत होगी। इंसान की सोच और ख्याल उसके तसव्वुरात से ज़्यादा वो खूबसूरत है। और मैं उसकी तरफ दौड़ लगाओ और उसको हासिल करने के लिए कोशिश करो। और ये हासिल करना रमज़ान मुबारक में बड़ी ही आसान है। एक जुमला आपका, एक पढ़ा हुआ जुमला अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये एक जुमला आपकी निजात के लिए काफ़ी है। तो रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह की बख्शिश और रहमत आपके इंतज़ार में है कि कब मेरा बंदा अल्लाह की तरफ लौट आता है। फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, फरमाया कि वो लोग जो खर्च करते हैं दिन और रात को अल्लाह की राह में, उनके लिए ये जन्नत तैयार की गई है जो खर्च करते हैं। तो रमज़ान मुबारक का महीना खर्च करने का महीना है। अजीज़ व क़ारिब, गरीब, रिश्तेदार, पड़ोसी, बेवा, यतीम, बेसहारा, बेआसरा, इसी तरह मुसाफिर, हर उस बंदे पर खर्च करो जो आपकी दस्तरत में है, जो आपके इख्तियार में है, जितना भी अल्लाह ने आपके इख्तियार में रखा है। और कुछ नहीं है तो एक खजूर किसी को खिलाकर, एक पानी का घुट देकर किसी का रोज़ा इफ्तार करवा दो। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई, फरमाया ऐसे लोग हैं जो खुशी में भी, तंगी में भी खर्च करते हैं, खुशहाली में भी खर्च करते हैं।
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس سے خرچ کرو. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، فرمایا اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو تنگی سے آزاد کر دے گا اور اس کے لیے آسانی کے راستے کھول دے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ ان قریب اس کی تنگی کو اس سے ہٹا دے گا. کس سے؟ جو خرچ کرنے والا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، 1 روپیہ ہو، 10 روپے ہو، کسی کو کھجور کھلانی ہے، فرمایا جو بھی نیکی کر سکتے ہو لیکن کر لو، یہ تنگی سے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دے گا. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، فرمایا متقی کی صفت یہ ہے کہ غصے کو پی جانے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی میدان میں کسی کو بچھاڑ دے، وہ پہلوان بہادر ہوتا ہے کہ جو کسی سے مقابلہ کرے اور مقابلے میں اس کو گرا دے اور اس پہ حاوی ہو جائے، اس پہ غالب ہو جائے، دوسرے کو مغلوب کر دے. فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے. فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو کر لے. اور ساتھ فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور فرمایا کہ لوگوں کو معاف کرنے والا، غصے کو پی جانے والا ہو، معاف کرنے والا ہو. کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والا ہو. اور ساتھ فرمایا والعافین عن الناس، اور یہ نہیں ہے کہ اس وقت خاموش ہو جائے اور بعد میں کہے میں اس کو بعد میں دیکھ لوں گا، ابھی تو میں خاموش ہو گیا. فرمایا نہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال وما زادہ اللہ عبدا الا بعز وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. وما زادہ اللہ عبدا الا بعز، اور فرمایا کہ جو کسی کو معاف کر دیتا ہے، میں اللہ کا پیغمبر کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وما زادہ اللہ عبدا الا بعز، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کو رفع دے دیتا ہے، اس کا مقام بلند کر دیتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. فرمایا ایک صفت اور بھی ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ پر اصرار نہیں کرتے بلکہ فوراً معافی مانگ لیتے ہیں. تو یہ ایام رمضان المبارک کے جو گزر گئے اور آخری لمحات اس کے جاری ہیں، شاید یہ آخری جمعہ ہو یا اس کے بعد ایک جمعہ اور میسر ہو، لیکن بہرحال یہ آخری ایام رمضان المبارک کے جو گزر رہے ہیں، اور مومن جو ان رحمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے تھے ان کے دل غمگین ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مہمان مہینہ جو ہے یہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. لیکن بہرحال جس نے اس میں عبادت کر لی اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے اللہ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری باتیں قبول فرمائے اور ہماری لرزشیں، کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو بقایا دن ہے وہ ہمارے لیے خیر اور رحمت کا باعث بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عید الفطر کے کیونکہ قریب ہے اور شاید یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہو، تو اس لیے عید کی ایک تو نماز کا وقت جو ہے اس کا تعین ضروری ہے تاکہ احباب جو ہے ان کے علم میں ہو. تو عید کی نماز کے حوالے سے احباب کا مشورہ کیا ہے کہ کس وقت ہونی چاہیے، اس کے لیے بہتر وقت کیا ہے؟
7:30. ہاں جی 8:30. حافظ صاحب 7:30. ہاں جی ہاں جی حافظ صاحب. اچھا 7:15. ہاں دھوپ کافی ہو جاتی ہے. 7:15 ٹھیک ہے جی صاحب. 7:30 تو سورج نکلتا ہے. کتنے میں سورج نکل رہا ہے؟ سورج کتنے بجے؟ 36 منٹ پہ. تو 1 گھنٹہ ہونا چاہیے ویسے. ہاں جی حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ 7:45 ہی کر لو پھر. 7:15 اور 8:30 اب آپ بتائیں. 7:15 والے زیادہ ہیں؟ 7:15 والے ہاتھ اٹھائیں. 7:30 والے 7:30 والے زیادہ ہیں میرا خیال ہے. بہتر ہے پھر 7:30 ہی ٹھیک ہے. ہاں بھائی میں 7:30 بجے پہنچ جاؤں گا. جس ٹائم آ جائیں گے پڑھا دیں گے. میں ٹائم سے آ جاؤں گا 10 منٹ پہلے انشاءاللہ. پھر 7:30 ٹھیک ہے یا ایسے کر لیتے درمیان کا کوئی راستہ نکال لے 7:20 کر لیتے. بہرحال اللہ تعالیٰ خیر فرمائے انشاءاللہ. 7:30 بجے ٹھیک ہے. ہاں جی انشاءاللہ 7:30 بجے انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے. عید کی نماز. اور اسی طرح ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ صدقۃ الفطر کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے اس کو فرض کیا گیا ہے ہر غلام پر, ہر آزاد پر یہ لازم ہے دینا. فرمایا سام من التمر او شعیر, جو کھجور ہے یا اجناس ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کے حساب سے صدقۃ الفطر دینا جو ہے یہ ضروری ہے. اس کی 2 حکمتیں آپ نے فرمایا. وہ حکمت کیا ہے؟ طہر للصائمین, فرمایا روزے دار کے لیے جو روزے کے اندر اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس سے یہ صدقۃ الفطر جو ہے اس کے روزے کو وہ صاف کر دیتا ہے, اس لرزش کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. وطعام للمساکین, اور فرمایا یہ غریبوں کا کھانا ہے. تو اس کو نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے. یہ سا ایک ہوتی ہے تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے. گندم کے حساب سے 300 اور چاول کے حساب سے 400. اور جو جتنا زیادہ دینا چاہے تو وہ بہتر ہے, اس کو دینا چاہیے. اور عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے. اور عید کی نماز کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں آنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ خواتین بھی آئیں اور عید کی نماز میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوتی ہیں اس کو سمیٹیں اور اس دعا میں شامل ہو جائیں. تو ہر بچے کو, بوڑھے کو اور ہر جوان کو اور خواتین کو یہ لازم ہے کہ وہ عیدگاہ میں آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک ہمارے لیے خیر کا بنائے. جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. جو فوت شدگان اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.